راجستھان رسائن کے دوستوں، یہ میں نے ایک کسی بوٹی کے اندر ہڑتال ورک کیا اور رگڑائی کر کے اب اس کو گولیاں بنا کے خشک کر لیا۔ یہ دیکھو 7 بار کپٹ مٹی کی ہوئی کانچ کی بوتل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ سب ڈالوں گا اور اس کے ڈھکن کے چھید نکال کر کے اس کو الٹا کر کے اور اس کو کسی پرات تگاری ہوتی ہے نا لوہے کی، اس کے بیچ میں چھید کر کے اس میں کنڈے اوپر ڈال کر کے اس کے پاتال ینتر بن جائے گا، اس کا تیل نکلے گا۔ یہ سمجھ لو کہ چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، یہ انفیکشن ساری ختم کرے گا۔ اور جو سیکس میں جس کو کوئی دوا نہیں کام کرتی ہے، اس کے 2-3 قطرے پان کے اندر مکھن رکھ کر کے لیے جاتے ہیں اور یہ مردانہ طاقت پر اتنا زبردست کام کرتا ہے۔ کوئی مزاج کا اس میں مزاج کا محتاج نہیں ہے، کوئی سردی گرمی کا محتاج نہیں، کہ ایسی بیٹی میں نے لگائی اس کی جس سے اس کا ہیٹ اپ بھی ختم ہو گیا۔ یہ بھی ایک بڑی بسم بنائی ہے، بعد میں اس کے بارے میں آنے والا ٹائم بتاؤں گا آپ کو۔ تو ساتھیوں، یہ آگے بھگوانی کرپا ہے، یہ آگ دوں گا اور اس کا تیل نکالوں گا۔ بہترین چیز ہے یہ، چند خوراکوں میں، اس کی زیادہ خوراک نہیں ہوتی ہے، بس 4-5 بار کھانا پڑتا ہے، گھی دودھ اچھا لینا پڑتا ہے۔ اکثیر چیز ہوتی ہے نا کوئی بھی پاورفل، وہ نہ تو مزاج کی محتاج ہوتی ہے نہ ریتوں کی محتاج ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کام خالی ایسا ہی نہیں ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں لوگ کہ صاحب مردانہ طاقت ایسے کر دیتا ہے۔ یہ انفیکشن ختم کرتے ہیں، شریر کو طاقت دیتے ہیں، بھوک بڑھاتے ہیں، پاچن تنتر درست کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے کام۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں ان میں، اور اس کارن میں بھی کافی بیجی تھا، اس کارن کوئی ویڈیو بھی نہیں ڈال سکتا، کیونکہ کافی چیز میں بنا لیتا ہوں پر میں ہر ویڈیو نہیں ڈالتا ہوں، سمے کی قلت رہتی ہے۔ کئی بار جب کہتے ہیں لوگ تو میں خود ڈال دیتا ہوں۔ زیادہ تو نہیں بنا رہا ہوں، پر 5-7 جنوں کا یا 7-8 جنوں کا، اس سے زیادہ جگاڑ نہیں بن پائے گا یہ، کیونکہ اب تیل پر ڈیپینڈ ہے کتنا نکلے۔ یہ تو ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کہنے میں تو پھر لمبی چوڑی باتیں ہیں کہنے میں، تو اس کے لیے کوئی دن سمے نکالیں گے، کیونکہ مردانہ طاقت ایک ایسی چیز ہوتی ہے۔ یہاں روز سوشل میڈیا سائٹ ہے، آپ میں بتاؤں انسٹاگرام، اتنے ایڈورٹائزمنٹ چلتے ہیں، اور آج کل تو ایسی استھتی ہوگی جو یوٹیوبر کے جو چھوٹے چھوٹے پترکار ہوتے ہیں نا، یوٹیوبر بڑے، یہ بھی آج کل چلے جاتے ہیں کسی بھی بھائی صاحب یہ سنا ہے، یہ پھر وہ سامنے بٹھا لیتے ہیں کہ یہ دیکھو ایسا ایسا، ان کے دوارا پرچار کیا جاتا ہے۔ اور جہاں ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نا، وہاں کون سی چیز میں دم ہے بھائی؟ اصل چیز بتاؤں کیا بات ہوتی ہے؟ آج کے ٹائم کے اندر ریئل میں اگر کوئی چیزیں بنا رہا ہے نا، تو ریئل میں آج کے ٹائم میں ہاتھ سے وہ 4-5-6 پیشنٹ اسے زیادہ کو دے نہیں سکتا ایک مہینے میں دوا، ہاتھ مار کے 10 دے دے، نہیں دیا جاتا۔ باقی سب ہوا ہوائی باتیں ہیں کہ وہ ان کو دکھا دیتے، ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے، چیزیں ساری ریڈی میڈ چل رہی ہے، کون کیا ہے کون کیا لے رہا ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا بلبلیا کھیل چل رہا ہے، اس میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ نوجوانوں کی استھتی یہ ہے کہ نوجوانوں کو کوئی یہ کہہ دے کہ آپ کو پرماننٹ، نوجوانوں کی استھتی آج یہ ہو گئی کہ وہ اپنے کرموں سے اتنے نامرد ہو چکے ہیں کہ ان کو پرماننٹ صحیح نہیں ہونا ہے، ان کی استھتی یہ ہے کہ ہمیں کوئی گھاس تو ڈال دو، یہ استھتی ہے۔ جہاں دکھا وہاں، چاہے انسٹاگرام ہو فیس بک ہو، اور اصل چیز کیا ہوتی ہے؟ جہاں لمبی چوڑی مارکیٹنگ ہوتی ہے چاروں طرف سے، سمجھ لینا وہاں کچھ بھی سامان نہیں ہے۔ کوئی بھی آدمی کو 2 آدمیوں کے بیچ میں آپ دیکھتے ہوں گے، زور سے کب بولتا ہے آدمی؟ یا تو 2 دلوں میں جو دوری ہو، یا پھر کسی جھوٹی بات کو سچ میں بدلنا ہو، تو وہ بات زور سے بولے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مارکیٹنگ کا جو کھیل ہو رہا ہے نا، ان کے چکروں میں نہ پڑو کسی کے بھی چکروں میں، کیونکہ یہ ایسا سسٹم بن گیا مردانہ طاقت، اس میں نہ تو بندہ کسی کو کھہ سکتا ہے، ہاں جی صاحب آپ نے کھا لیا، وہ کھانی پڑے گی وہ کھانی پڑے گی، تو کوئی دھنی دھوری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل نئے طریقے سے پرچار ہو گیا کہ یہ ان کا یہاں کلینک ہے، وہاں چلے جاؤ، بس آپ
ابھی میں کیا بتاؤں، ایک جگہ حجامہ سینٹر ہے پنجاب کی طرف، نام نہیں لے سکتا میں، تو میرے کو بندہ بتا رہا ہے کہ وہاں لنک کی پٹی وغیرہ کرتے ہیں، 40-50 ہزار روپے لیتے ہیں اور ایک معجون کا ڈبہ پڑا کے روانہ، اور پھر بھی لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ تو ان سب چیزوں میں ایسے کام نہیں ہوتا ہے۔ کوئی جب تک رک کر کے ٹک کر کے گہن بندھن کوئی نہیں کرے گا، اور کسی کے پاس اکثیر نہیں ہوگی تو کہاں کام کرے گا۔ وہ کہاوت ہے نا کہ گنجی کو ناخون دے دے تو وہ سر وہ کچر کے خون نکال دے، تو وہی بات ہے۔ یہ جو لمبے چوڑے کر رہے پرچار ادھر ادھر، فلانا انسٹاگرام میں دنیا بھر کے بھرے پڑے کہ ہاں صاحب یہ فلانا یہاں یہ کرو، وہ فلانا اس پترکار بھی کر رہا ہے، ہاں جی صاحب یہ یہاں یہ پترکار بیٹھے یہ فائل ختم کر رہے ہیں، وہ ختم کر رہے ہیں۔ کلاکار کو ٹائم ہی نہیں ہے۔ جیل میں بتا رہا ہوں، جس کے پاس رزلٹ ہے نا، اس کے ایک آدمی صحیح ہوتا ہے تو 4 کو بولتا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو تھوڑا گمبھیر سے سوچا کرو اور وویک سے کام میں لیا کرو، ایسے کسی کی جھانسی میں مت آیا کرو۔ اب میرے کو تو کیا ہے کہ زیادہ تر ایسے بندے ملتے ہیں کسی کے جھانسی میں آ کر پھر وہ اپنی ساری سٹوری ہمیں بتاتے ہیں۔ اب ہم نے ان کا سب کا ٹھیکہ تو لے نہیں رکھا کہ ان کے اتنے خرچے ہو گئے تو وہ سارا ہم بھرے، ٹھیک ہے، یہ ہے۔ ہم سے جو رائے لینی ہے وہ لے لو، اور وہ دنیا کی سٹوری سنانے سے ہمیں کیا مطلب ہے کہ وہ فلانا نے ایسا کر دیا، اس نے وہاں سے لی فلانا، یہ سب میرے سے نہ کیجیے۔ جس کے نصیب میں تھا دھکا کھانا وہ اس نے کھا لیا، اور جس کے نصیب میں تھا اس سے پیسے کمانا اس نے کما لیا، تو سب نصیب کی بات ہے۔ داندے جتنے دن کے اس کے لکھے ہوئے وہی بھوگنا پڑے گا۔ جو کنواں ہوتا ہے نا، اس کے اندر بالٹی باندھ کر کے ہم ڈکا دیتے ہیں نا نیچے، تو اس کو رسی کو پوری کھینچنے کے بعد ہی بالٹی باہر آتی ہے۔ تو ہم ہڑبڑاہٹ کے اندر جھانک کر دیکھیں گے تو خود ہی گر جائیں گے۔ بھائی جتنی رسی اندر ڈالی ہے نا اتنی پوری کھینچے گی، جب پانی آئے گا بالٹی آئے گی۔ جو داندے لکھے ہیں، کچھ ہم نے کر لیے کرموں کے، ان کے بھوگ ہمیں بھوگنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہڑبڑاہٹ کے اندر ادھر بھگنے سے کام نہیں، ایک جگہ ٹکو، ویک سے سوچو اور پھر اپنا علاج کرو۔ نوجوان کے پاس استھتی کچھ نہیں بچی ہے۔ کبھی نوجوان بہکی سی باتیں کرتے ہیں، ہم نے چاروں طرف لے لی فلانا، کوئی فرق نہیں پڑا، ہم تو یہ مریں گے پھریں گے، تو یہ سب چیزیں بیوقوفی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے وویک سے رہنا چاہیے، کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا چاہیے۔ ہر چیز کا سمادھان ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ رونگ سائیڈ میں گاڑی چلی جاتی ہے تو اس کا چالان ہی تو بنتا ہے، ایسا تھوڑی کہ آپ کے بعد اب گاڑی نہیں چلاؤ گے۔ تو مان لو غلطی ہو گئی، سب کچھ ہو گئی، تو اس کا بھی کوئی سمادھان ہے۔ وہ سمادھان جب ہوتا ہے جب مریض کا بھی سمرپن ہو اور علاج کرنے والے کے بھی اس کے پرتی اچھی وچار ہو، تب کام ہوتا ہے۔ ایسے ہوائی میں کام نہیں ہوتا۔